خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں۔ خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں۔ عرب کا وہ معاشرہ جو جہالتوں سے بھرا ہوا تھا، نبی کو تھوڑا کم کر دیں۔ ایک ایسا معاشرہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، بیٹی کے پیدا ہونے پہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ باپ اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتا تھا، خود کہتا ہے کہ میں بیٹی کے اوپر مٹی بھی ڈال رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ لیکن جب معاشرہ برا ہو جائے تو معاشرہ انسان کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، اثرات ڈالتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی باپ کو اپنی بیٹی اچھی نہیں لگتی، لیکن جب یہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ افسردہ ہو جاتا ہے معاشرے کی وجہ سے، تو وہ عرب کا معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے، اسی معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتا تھے۔ جب معاشرے کی برائیوں کا مقابلہ کرنا ہو تو رسول 100% اس معاشرے کا موثر چل رہے ہیں۔ اور وہ عرب کا معاشرہ جو اپنی سوتیلی ماں سے شادیاں کیا کرتا تھا، رسول نے ان کو بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے۔ کہ مولا علی کا جملہ کیا ہے، آرات تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں سے جو کھڑا ہوا پانی تھا جس میں اونٹ پیشاب کیا کرتے تھے، تم وہ پانی پیتے تھے۔ میرے حبیب نے تجھے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، پاکیزگی کیا ہوتی ہے۔ وہ عرب کا معاشرہ جو مہینوں مہینوں نہاتا نہیں تھا، ایسے معاشرے میں رسول نے اس مسلمان کو دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا پابند بنا دیا۔ وہ عرب کا معاشرہ جو برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتا تھا، اسے رسول نے بتایا کہ حیا کیا ہوتا ہے، عفت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہوں عرب کا معاشرہ جو اپنی جبینوں کو بتوں کے سامنے جھکایا کرتا تھا کہ انسان کے وجود میں سب سے باارزش ترین چیز انسان کی جبین ہے، اسے رسول نے بتایا کہ جبین کسی غیرے کے سامنے جھکائی نہیں جاتی، یہ وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکائی جاتی ہے۔ وہ عرب کا معاشرہ جو ایک اونٹ کی خاطر 70 سال جنگیں لڑتا تھا، رسول نے اسے درس دیا کہ انسان انسان ہوتا ہے، اونٹ اونٹ ہوتا ہے۔ جب یہ سب کچھ رسول نے سکھا دیا کہ نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم ناداں تھے، آپ نے ہمیں علم دیا، یا رسول اللہ ہم جاہل تھے، آپ نے جہالتوں سے نکال کر ہمیں طہارتوں کے میدان میں لایا، لہٰذا ہم آپ کے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں، بتائیے ہم آپ کو کیا دیں، کیا لے کر دے آئے ہو، کیا دینا چاہتے ہو؟ کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ میں زر دینے کے لیے تیار ہوں، میں دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے کہا میرے پاس کھجوروں کے باغ ہیں، میں سارے باغ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے کہا میرے پاس اونٹ ہیں، میں سارے اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ حبیب خدا جو کبھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے تھے، منتظر وحی پروردگار عالم ہیں، آواز حبیب کہتے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے اس اجر کا، اس محنتوں کا کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو میری آپ سے مودت چاہیے۔ تو آج کا مسلمان جو اپنی جبینوں کو مسجد میں آ کر اللہ کی دربار میں جھکا رہا، یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے۔ ذرا تصور تو کرو کہ آج جو لوگ بت پرست ہیں ہندوستان میں، جو بھینس کے پجاری ہیں، اسی بھینس کے پجلے سے صابن بنایا گیا، اسی بھینس کے پیشاب سے لوگوں کے لیے شربت بنایا گیا۔ یعنی یہ جہالت ہے جو ان کو ان نجاستوں کے پینے پر مجبور کر رہی ہے۔ تو رسول نے ہمیں تمام جہالتوں سے نکالا۔ تو آج کا مسلمان جو سجدہ کر رہا ہے، اور آج بھی اگر ان سجدوں کے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتا ہے تو بدلہ تبھی چکتا ہے جب آپ سے مودت کرتا ہوا نظر آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے لفظ محبت، ایک ہے لفظ مودت۔ ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پوری دنیا کے وہ انسان جن کی فطرت سالم ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ شرط محبت کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں،
इंटीरियर से चले जाइए, हिंदू भी हलवे से मोहब्बत करते हैं। जार जुर्दाब जैसा मसीही जब लोगों ने कहा कि तुमने किताब मूसा की फजीलत में क्यों नहीं लिखी, ईसा की फजीलत में क्यों नहीं लिखी, तो मेरी जिंदगी का मकसद किसी फर्द के बारे में किताब का लिखना नहीं था। मेरी जिंदगी का मकसद एक ऐसी किताब लिखूं जिसमें कायनात के फदाइल पाए जाएं। जब मैं फदाइल की तलाश में निकला तो सारे फदाइल मुझे ज़ात अली इब्न अबी तालिब में नजर आए। तो मोहब्बत करना इसका ताल्लुक शिया से नहीं है, मोहब्बत का ताल्लुक फितरत से। हिंदू भी करता है, मसीही भी करता है, शिया भी करता है, सुन्नी भी करता है। रसूल ने हमसे मोहब्बत नहीं मांगी, हमसे मोहब्बत मांगी है। लेकिन पहले मैं कोई 15 मिनट इस मोहब्बत पे बात कर लूँ, आप मोहब्बत समझेंगे तो फिर मोहब्बत समझ में आएगी। मोहब्बत का ताल्लुक फितरत बशर से है। देखिए कुछ चीजें आपकी नेचर में हैं, आपकी फितरत में। मसलन खुदा परस्ती हर इंसान की फितरत में है, इसे किसी न किसी खुदा की इबादत करनी है। बगैर पूजा किए, बगैर वर्शिप किए, बगैर इबादत किए इंसान रह नहीं सकता। तो शैतान फितरत नहीं बदलता, ना ही बदल सकता, क्योंकि अल्लाह ने जो आपकी नेचर में रखा है वो मौजूद है। तो शैतान नेचर नहीं बदलता। हर इंसान की फितरत में है, इसे किसी न किसी की इबादत करनी है। इबादत का जज्बा इंसान के वजूद में मौजूद है। तो शैतान इस जज्बे को नहीं बदलता, शैतान मेयार बदल देता है। इसके बजाय कि ये खुदा की इबादत करे, इसे खुद की इबादत करता है। इसके बजाय कि अल्लाह शरीक को सजदा करे, कभी इसे आतश परस्त बनाता है, कभी इसे भैंस परस्त बनाता है। तो शैतान फितरत के जज्बे को बदल नहीं सकता, शैतान सामने वाले मेयारात को बदल देता है। ये फितरत का तकाज़ा है। इसी तरह एक और चीज आपकी फितरत में है। छोटे से छोटा बच्चा भी हो, उससे पूछोगे इम्तिहान में फेल होना चाहते हो या पास, क्या बोलेगा? पास होना चाहता हूँ। फितरत इंसान में इंसान कमाल को पसंद करता है। ये आशिक कमाल है, परफेक्शन को इंसान पसंद करता है। ये पूरा साल पढ़ता नहीं लेकिन एग्जाम में कॉपी करके भी पास होना चाहता है, क्योंकि फितरत में इंसान फेलियर को पसंद नहीं करता, इंसान कमाल को पसंद करता है। फितरत बशर में है। तो जहां जहां इंसान को कमाल नजर आता है, इंसान आशिक कमाल बन जाता है। तो दुनिया को अगर अली में कमाल नजर आया तो फितरत का तकाज़ा था दुनिया आशिक अली इब्न अबी तालिब। भाई बंदा कंजूस होना अगले से सखावत की उम्मीद करता है। क्यों? क्योंकि फितरत का तकाज़ा है सखावत से मोहब्बत करता है। बंदा चोर भी होना, पैसा अमीर के पास रखवाएगा, चोर के पास नहीं रखवाएगा। फितरत का तकाज़ा है इसे अमानत अच्छी लगती है। तो ये फितरी चीजें हैं। तो दुनिया अगर अहले बैत से मोहब्बत करती है, सहाबत मिली तो अली के घर में। अच्छा मैं बगैर किसी की कोई मुनाजरा की जुमला नहीं बोल रहा, ऐसे किसी मुसलमान को रोड से पकड़िए, उससे पूछिए कि तुझे मैदान से भागने वाला अच्छा लगता है या रोने वाला? ऐसे ही जंग सवाल करिए तो हर मुसलमान बोलेगा कि हमें मैदान में रुककर लड़ने वाला अच्छा लगता है। ये फितरत का तकाज़ा है कि भागना किसी को अच्छा नहीं लगता, लड़ना इंसान को अच्छा लगता है। तो जब सारे कमालात अहले बैत में मौजूद थे तो फितरत का तकाज़ा था। यानी अगर कोई अली से मोहब्बत न करे, मैं और मिसाल के तौर पर फूल खूबसूरत है, हर बंदा फूल से मोहब्बत करता है। अगर किसी को फूल अच्छा न लगे, मसला फूल में नहीं है, मसला बंदे में है। भाई एक बंदे को नमकीन न लगे तो डॉक्टर कहता है बुखार हो गया, बुखार की वजह से मीठा नहीं लगता, नमकीन नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं कि नमकीन चीज की नमकीनी खत्म हो गई है, मीठी चीज की मिठास खत्म हो गई है। तो अगर किसी को अली अच्छा न लगे तो अली में मसला नहीं है, फितरत को बुखार हो चुका है। अच्छे लगेंगे। हम कहते हैं नबी ने 40 साल बाद नबूवत का ऐलान किया। नबी तो बचपन से थे, लेकिन कभी सोचा 40 साल बाद क्यों किया? तो ऐ हबीब पहले खुद को मनवा फिर मुझे मनवा। हर इल्जाम रसूल पे लगा, हर इल्जाम लगा
آج مجلس میں آیا، کسی نے آپ کو مجبور کیا، کوئی گھسیٹ کے گیا، تو میرے وجود کا محرک کون ہے، موٹو کون ہے؟ مثال کے طور پہ باپ صبح سے شام تک کمانے جاتا ہے، بھائی اس کی زندگی کے لیے دن میں اگر 1000 بھی کمائے تو انف ہے، کتنا کھائے گا انسان؟ ہاں 2 وقت کا کھانا، 7 جوڑے کپڑوں کو چاہیے تبدیل کر کے پہنے، لیکن یہ زیادہ کمانے کی خواہش کس کے لیے رکھتا ہے؟ اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ تو انسان جو محنت کر رہا ہے کس کی محبت میں؟ بچوں کی محبت۔ تبھی فرمایا حل الدین الی الحب والانس، اگر محبت انسان سے نکال دی جائے تو انسان کچھ بھی نہ کرے۔ ابن سعد بھی اگر کچھ کر رہا تھا تو محبت میں، اور حر بھی اگر کچھ کر رہا تھا تو محبت میں۔ سارے چشمے محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کس کی محبت؟ رے کی حکومت کی محبت۔ اس محبت نے ایک موٹیویشن پیدا کی اور یہ قاتل حسین بنا، اور ابھی ابن مظاہر کوفے سے کربلا جا رہا ہے، کس کی محبت میں؟ حسین کی محبت میں۔ تو ہماری باڈی کا جو فیول ہے اس کا نام محبت ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں بھائی، دنیا میں اگر ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ ہوتی، یہ کبھی بھی 9 مہینہ بچے کو اپنے پیٹ میں نہ رکھتی۔ اگر آپ ماں کے دل سے بچے کی محبت کو نکال دیں، دنیا کی کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو پیٹ میں نہ رکھے، پوری رات جاگتی ہے کس کی محبت میں؟ بچے کی محبت میں۔ تو محبت اچھی بھی ہے، محبت بری بھی ہے۔ محبت اچھی تب ہے جب اچھے سے ہو جائے، اور محبت بری تب ہے جب بری چیز سے ہو جائے۔ تو ہماری زندگیوں کا جو مرکز ہے وہ محبت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں محبت کرتا کس سے ہوں؟ ایک جوان ایک لڑکی کا عاشق بن جاتا ہے، خودکشیاں کر لیتے ہیں، کس کی محبت میں؟ تو شیطان فطرت نہیں بدلتا، شیطان محبتوں کو بدل دیتا ہے۔ میں نے کسی مومنٹ سے کہا، میں نے کہا اللہ کے بھی نبی ہیں، شیطان کا نبی کون ہے؟ کہ بندہ زبان سے یا علی کہے پر محبت شیطان میں زندگی گزارے، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے زندگی کا۔ تو آیت الکرسی میں جملہ آتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت۔ تو کچھ اولیاء ہیں جو شیطان کے ہیں، کچھ اولیاء ہیں اللہ کے۔ اللہ اولیاء کو جانتے ہیں۔ اب آپ کو ڈیوٹی کا پتہ چلے گا کہ انبیاء کی ڈیوٹی کیا ہے، غیب کی ڈیوٹی کیا ہے، اور شیطان کے نمائندوں کی ڈیوٹی کیا ہے۔ تو آج اگر اس زمانے میں اگر کوئی شیطان کا نبی ہے، نبی کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے خدا کا پیغام پہنچائے۔ رسول نبی ہے اللہ کا، شیطان کا نبی کون ہے آج کے زمانے میں؟ تو شیطان کا نبی ہے بالی ووڈ، ہالی ووڈ، یہ ٹی وی، یہ انبیاء و شیطان ہے، یہ اولیاء و شیطان ہے۔ اب یہ کرتے کیا ہے؟ 3 لفظ ہیں، حمزات، نفحات، نفاسات۔ سب سے پہلے شیطان ایک شخص کی آپ کے دل میں محبت بناتا ہے۔ جب اس کی محبت آ جاتی ہے وہ آپ کا امام بن جاتا ہے، اور جب امام بن جاتا ہے تو آپ اسے کیا کرتے ہو؟ فالو کرتے ہو۔ اب مثال دوں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ مثلا ایک فلم آپ دیکھتے ہو، اس میں ایک ہیرو ہوتا ہے، ہیروئن ہوتی ہے، کہ پوری دنیا اس ہیرو کی دیوانی ہوتی ہے۔ انڈیا میں چلے جائیں بھگوان مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ امریکہ چلے جائیں صفیں لگ جاتی ہیں جب کوئی ہالی ووڈ کا بہت بڑا ہیرو آتا ہے۔ اس کی زندگی، اس کا پہننا، اس کا چلنا، سب کچھ زندگی میں یاد بن جاتا ہے۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ وہ فلم کا جو ایکٹر ہے اس کی محبت میرے دل میں اس نے ڈالی کیسے؟ پھر اس نے فطرت کی طرف رجوع کیا۔ انسان عاشق کمال ہے، جہاں سے کمال نظر آتا ہے یہ کیا بن جاتا ہے؟ عاشق بن جاتا ہے۔ اس نے فلم ایک کیریکٹر بنایا، اس کیریکٹر میں اس نے سارے کمالات کو کیا کیا؟ جمع کیا۔ وہ سیاستدانوں کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ ظالموں کا مقابلہ کر رہا ہے، ایک مکہ مارتا 30 لوگ زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اب یہ جو سپر عادتیں ہیں، جو کمالات، انسان عاشق بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اصحابہ کی اشتہا بنا، پانی پر چلے، حضرت سلیمان پاؤں میں اڑے، مولا علی نے پاؤں کی ضرب ماری اور مردہ زندہ ہو گیا۔ مولا علی نے خیبر کو کیا کیا؟ فتح کیا۔ اب خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جہاں آپ کو با کمال صفت نظر آتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری پاور نظر آتا ہے، تو انسان اس کا عاشق بن جاتا ہے، تو ایک فلم کا کیریکٹر بنتا ہے، اور اس کیریکٹر میں ساری صفات کو جو انسان کو پسند ہے اسے کیا کیا
اس کی محبت آپ کے دل میں چلی گئی، اب یہاں سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب 60s اور 70s میں میرے بزرگوں کو یاد ہوگا، اب جب ایک بندہ ہیرو بن گیا نا، آپ کے بچے کے دل میں اس کی کیا چلی گئی؟ محبت چلی گئی۔ اب اس کے ہاتھ میں سگریٹ دے دیا، 60s میں اس ہیرو نے سگریٹ اٹھایا۔ اب کیونکہ وہ اس جوان کا رول ماڈل ہے، اس کی محبت شیطان نے پہلے محبت ڈالا ہے، جب محبت ڈال دیتا ہے اب اس کا کمرشل کام، اب اس سے پیسہ کمانا ہے، اب اس سے زندگیاں بدلنی ہے، اب آپ کی پوری زندگیوں کو کیا کرتا ہے؟ ہینڈل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی، ہر جوان نے ہاتھ میں کیا رکھی؟ سگریٹ رکھی۔ اب وہ جیسے کپڑے پہنے گا ویسے کپڑے، جو جیسے بال بنائے گا ویسے بال بناؤ گا۔ یونیورسٹی میں جا کر کسی کے بال کپڑے کی طرح اوپر جاتے ہیں، اسے پوچھو تو صحیح، پوری کس کو دیکھ کے بال بنائے؟ کس کو دیکھ کے؟ وہ ہے جو مجھے کلچر دیتا ہے، وہ ہے جو مجھے گائیڈ لائن دیتا ہے، کیونکہ وہ میرا امام بن چکا ہے۔ میں زبان سے کہتا نہیں ہوں لیکن عمل سے وہ میرا امام ہے۔ امام وہی ہوتا ہے جسے انسان کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے۔ کمپلیٹلی ہمارا معاشرہ آج نام علی کا لیتا ہے لیکن شیطان کے بنائے ہوئے اماموں کو مان رہا ہے۔ میں بتائیے جملہ کہتا تھا، میں کہتا تھا پہلے تبلیغی جماعت والے ٹخنوں کو اوپر شلوار کرتے تھے، لیکن آج جس خاتون کو دیکھو وہ تبلیغی جماعت والی بنی ہوئی ہے، تھوڑا اور تبلیغی جماعت سے بھی اوپر پہنی جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا ایک جوان کو باپ کہہ کے کر دیا داڑھی رکھو نہیں رکھی، کہتے مولانا یونیورسٹی کا 1 مہینے کے بعد دیکھا ماشاءاللہ داڑھی رکھی۔ میں نے کہا بیٹا میں بول کے تھک گیا، مولوی بول کے تھکے تو نہیں رکھی، تو بابا فیشن نہ چلا ہے۔ اب میرے امام نے رکھی ہے، جو امام فلموں میں ہے، جو امام ایکٹر کی صورت میں ہے، ان کی محبتیں ڈالی جاتی، اب جیسا وہ کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ تو اس داڑھی کے رکھنے میں کوئی ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے امام کے کہنے پہ نہیں رکھی، شیطان کے امام کے کہنے پہ رکھی۔ یہ ساری معاشرہ اور سوسائٹی کس کی محبت کو فالو کر رہی ہے؟ اچھا ایک آج کیا بتا دوں کہ ہم ایران تھے، کچھ لوگوں کو برا نہ لگے لیکن المیہ ہے کہ کچھ قافلے والے آئے ایران میں اور کہنے لگے کہ مولانا ہمیں فیروزہ چاہیے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، فیروزہ پہننا روایات میں ہے، نقصان میں نہیں، اچھی بات ہے۔ میں نے کہا انگوٹھی کا نہیں، مولانا انگوٹھی نہیں، بریسلیٹ چاہیے چاندی کا، بیچ میں فیروزہ لگانا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، بنوا کے دیتے ہیں، بنوا کے دیا ایک کو۔ پھر دوسرا قافلہ آیا، 4 جوانوں نے مولانا فیروزہ چاہیے۔ اچھا بھائی انگوٹھی کا نہیں مولانا، زنجیر کا بریسلیٹ بیچ میں۔ میں نے کہا کوئی حدیث آئی ہے، کوئی روایت آ سکتی ہے، چوری آ رہی ہے، بڑے بڑے میخانوں کو میں نے ہاتھوں میں دیکھا۔ پھر ایک مومنٹ سے میں نے پوچھا کسے دیکھا ہے تم نے؟ کسی مولانا نے بتایا استاد ہے اس طرح پہنا۔ تو اس نے کہا مولانا آپ کو بتا رہا ہوں، انڈیا کا ایک ایکٹر ہے وہ اس طرح پہنتا ہے، تو بندہ منہ علی کا پڑے آنکھ بلند کر کے، لیکن ہاتھ میں امام کسی اور کو بنایا ہوا ہے۔ حرام نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ اہل بیت کی زندگی کیسی تھی، تمہاری زندگی کیسی ہے؟ تو میں نے کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن میں 3 کیریکٹر دکھائے گئے، ٹام اینڈ جیری، بلی، چوہا، کتا۔ ہر بچے کے دل میں 80s میں ان 3 کیریکٹر کی محبت چلی گئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب انگریزوں کے بچے بڑے ہوئے، باپ کو گھر سے نکال دیا، کتے کو نہیں نکالا۔ اپنی ساری ملکیت کی وراثت کتے کے نام پہ کی، لیکن اپنے اولاد کے نام پہ نہیں، کیونکہ بچپن میں جس کی محبت تیرے دل میں چلی جاتی ہے پوری زندگی محبت تیرے دل میں رہتی ہے۔ تو دنیا نے فیک کیریکٹر بنایا اور ان کیریکٹر کی محبت کو معیار بنا کے آج ایک وقفہ آتا ہے پیپسی کا، کوکا کولو کا، جتنے بھی وقفے آتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ اولیاء الشیطان ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں آپ کو پینا کیا ہے، آپ کو پہننا کیا ہے، آپ کو کپڑے کیسے پہننے ہیں، آپ کو داڑھی کیسے رکھنی ہے، آپ کو بال کیسے رکھنے ہیں۔ یعنی ہم زندگی میں نام تو حسین کا لے رہے ہیں لیکن یہ کمال شیطان ہے، اس نے میرے دل میں اور کریکٹر بنا دیے۔ اس لیے امام فرماتا ہے مومن اپنے دل کو ہر کسی کے حوالے نہ کیا کرو، تمہارے دل میں جو محبت کا امام ہونا چاہیے وہ کون ہے؟ وہ اچھے کریکٹر ہونے چاہیے۔ اور شیعت کے اگر کوئی شیعہ جماعت
صورت میں ملا, 6 مہینے کے بچے کو چاہیے تو یسر کی صورت میں ملا, نوجوان کو کیریکٹر چاہیے تو جناب قاسم کی صورت میں ملا, جناب کو کیریکٹر چاہیے تو جناب اکبر کی صورت میں ملا, اور بوڑھوں کو کیریکٹر چاہیے تو حبیب ابن ملائک کا کیریکٹر موجود ہے. اور فیک کیریکٹر نہیں ہے, اصلی کیریکٹر ہے, حقیقت میں شجاعت ہے, ایکٹنگ کر کے شجاعت نہیں کی, ایکٹنگ والی بہادری نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ آج میرے دل میں امام وہی ہوتا ہے جس سے تجھے محبت ہوتی ہے, اور جس سے محبت ہوتی ہے تو اسی کو کیا کرتا ہے, فالو کرتا ہے. لباس میں, کپڑوں میں, بالوں میں, باتوں میں, ہر چیز میں تم سے فالو کرتا ہے. صلوات علی محمد والا. اب آتے ہیں لفظ مودت. ہم سے تقاضۂ محبت نہیں کیا, ہم سے تقاضۂ مودت کیا. فرق کیا ہے محبت اور مودت میں؟ کہ میں نے کہا محبت کرنا آسان ہے کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے, لیکن مودت ایک اعلیٰ درجہ ہے. فرمایا محبت بیوی سے کرتا ہے, بچوں سے کرتا ہے, اولاد سے کرتا ہے, اپنے جوان بیٹے سے کرتا ہے. محبت اپنے بدن سے کرتا ہے, اپنی زبان سے کرتا ہے, اپنے بدن سے کرتا ہے. محبت اپنے مال سے کرتا ہے. لیکن فرمایا جہاں جہاں کائنات کی ساری محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. کربلا محبتوں کا میدان نہیں ہے, مودتوں کا میدان ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا, میں نے کہا جس کے دل میں محبت تھی اس نے حسین کو خط لکھا تھا. اگر محبت نہ ہوتی کوفی کبھی خط نہ لکھتے, اگر محبت نہ ہوتی تقابین کا لشکر نہ بنتا, اگر محبت نہ ہوتی مسلم کی بیعت نہ کرتے. میں نے کہا جن کے دلوں میں محبت تھی انہوں نے حسین کو خط لکھا تھا, اور جس کے دل میں محبت تھی اسے حسین نے خط لکھا تھا. جب تو مودت کے مقام پہ آتا ہے تو کچھ وہ ہیں جو مولا کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جن کے لیے مولا کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس جاؤں. اس مقام پہ انسان کو آنا ہے تو کربلا مودتوں کا میدان ہے. ایک خاتون نے کہا کہ مولانا سمجھ نہیں آتی, ہم تو پوری رات جاگتے ہیں کہ ہم بیمار ہو جائیں لیکن بچہ صحیح ہو. مولانا ماں کہتی ہے میں مر جاؤں لیکن میری زندگی میرے بچے کو لگ جائے, لیکن کا سمجھ نہیں آتا کربلا کی ماں کیسے ہوئی. کون سی ماں ہے جو کہے کہ مجھے 14 سال کے بچے سے پیار ہے لیکن اسے سجا کر دھجا کر میدان جنگ دے دے, جانتی بھی ہے یہ جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. میں نے کہا اگر کربلا کی ماں سے یہی سوال کرو تو جواب یہ آئے گا کہ سوال کرنے والی مجھے قاسم سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے. جب مودت ہوتی ہے تو چیزوں کو قربان کرنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آج میں محبت کے مقام پر ہوں یا مودت کے مقام پر ہوں. میں نے آج تک قربان کیا کیا؟ میں نے ایک جوان کے لیے آم میں سنا, میں نے کہا اگر اللہ سے محبت ہے تو کیا صبح نماز پہ تیری آنکھ کھلتی ہے, نماز شب پہ تیری آنکھ کھلتی ہے؟ کہیں نہیں مولانا کبھی کبھی نیند آ جاتی. میں نے کہا اگر تیرے محلے میں ایک بندہ اعلان کرے تو سبھی آ جائے کہ صبح 5 بجے 5 لاکھ روپے دوں گا جو بھی میرے گھر آئے, میں نے کہا آنکھ کھولے گی, کہا مولانا سوؤں گا. یہاں سے کمپیریزن کرو کہ تمہارے دل میں محبت حسین کی زیادہ ہے یا مال کی زیادہ ہے. ہمارا یہی ایشو ہے کہ ہم اسکیننگ نہیں کرتے, بی پی کو چیک کرتے ہیں, بلڈ پریشر کو چیک کرتے ہیں, شوگر کو چیک کرتے ہیں, کولیسٹرول کو چیک کرتے ہیں, لیکن مومن کے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ اپنے ایمان کو کیا کرے, چیک کرے. اور محبت تب تک نہیں آتی جب تک انسان کے وجود میں یہ صفت ہو. محبت تب تک نہیں آتی. کون سی صفت؟ مولا علی فرماتے ہیں جب تک انسان کے وجود میں سیلف کنٹرول نہیں تب تک وہ مودت کے مقام پہ نہیں آ سکتا. اور اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو فرمائیے کنٹرول, آخرت میں کامیابی چاہتے ہو فرمائیے یہی کنٹرول. امریکہ کی بہت بڑی یونیورسٹی میں انہوں نے بچوں پہ ریسرچ کیا. 27 بچے کلاس میں تھے, بچوں کو دیا چاکلیٹ اور بچوں کو کہا کہ شام 5 بجے تک تمہیں چاکلیٹ کھانی نہیں ہے, اور جو نہیں کھائے گا اسے ایکسٹرا چاکلیٹس دی جائیں گے. کہتے شام کو آئے بچوں سے پوچھا میں چاکلیٹ کا 27 میں سے 20 بچوں نے چاکلیٹ کھا لی.
مطلب کنٹرول نہیں تھا. 7 بچوں نے یا کچھ بچوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی. کہتے ہیں اس یونیورسٹی والوں نے 20 سال ویٹ کیا, صبر کیا کہ دیکھیں جنہوں نے کھائی تھی وہ کیا بنے, جنہوں نے نہیں کھائی تھی وہ کیا بنے. کہ جنہوں نے چاکلیٹ کھا لی, جن کا سیلف کنٹرول کم تھا, اپنی ذات پر کنٹرول کم تھا, ان میں سے کوئی چپڑاسی بنا, کوئی ڈرائیور بنا, کوئی کلرک بنا. لیکن جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی تھی کنٹرول تھا, کوئی سائنسدان بنا, کوئی انجینئر بنا, کوئی بہت بڑا بزنس مین بنا. تو اسلام آپ کے وجود میں مودت کا جذبہ پیدا کرنا, اور مودت کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہمارے وجود میں کیا ہونا چاہیے, سیلف کنٹرول. آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ کنٹرول بڑھے. لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو افطاری کے وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ بندہ پورا دن کنٹرول کرتا ہے لیکن افطاری کے وقت کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے. میں نے کسی مومن کو میں نے کہا سارا مہینہ روزہ رکھو اور 3 دن جو اتنی دعوتیں کھاتے ہیں, چوتھے دن پھر مجھے روزہ رکھ کے دکھاؤ. کہ مولانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اکثر لوگ رمضان میں مرتے ہیں, اکثر ہارٹ اٹیک رمضان میں ہوتے ہیں. رپورٹس آئی ہے ڈاکٹرس کی. کیوں بھائی رمضان میں بندہ بھوک میں رہتا ہے تو بندے کو صحت مند ہونا چاہیے, لیکن جو مہینہ سیلف کنٹرول کے لیے ہے اس میں ہم اتنا کھاتے ہیں ہم سب لوگ موٹے ہو جاتے ہیں. یعنی فلسفہ عبادت میں پتہ نہیں, ہم صرف ظاہری روزہ کو رکھ رہے ہیں, لیکن جس روزے کا مقصد یہ تھا کہ میرے وجود میں کیا پیدا ہو, سیلف کنٹرول پیدا ہو. کہ میں نے 40 میں لوگوں کو دیکھا وہ کرتے ہوئے یہاں سے کھایا, وہاں سے کھایا, وہاں سے کھایا, منع کر رہے ہیں بندے خدا تجھے شکر ہے نہیں کھاؤ. کہ نہیں مولانا امام حسین کا نظر. اب شیطان کتنا بدبخت ہے, اسے گمراہ بھی کرتا ہے اور حسین کے نظر کے نام سے. ایک نے کہا مولانا میں باپ کو بڑا منع کرتا ہوں لیکن جب محرم کے دن آتے ہیں میرا باپ بڑا خوش ہوتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ محرم میں کوئی منع نہیں کر سکتا اسے. دیکھ کے چاول بھی کھاتا ہے, میٹھا بھی کھاتا ہے, اور جب ہم منع کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ نظر مولا کا شفا ہے. تو میرے کشف میرے پاس آ. میں نے کہا کہ مولانا آپ نہیں مانتے شفا. اب اگر میں کہوں شفا نہیں ہے تو کہتے مولوی تو مقصر ہے. سب سے پہلے یہ نظر کا مخالف ہے. میں نے کہا ہم نے نہیں کہا شفا نہیں, لیکن تو مجھے یہ بتا امام حسین نے تجھے یہ کرتا تو پورا پیالہ کھائے گا تو شفا ملے گی, شربت کے 4 گلاس پیے گا تو شفا ملے گی. اگر شفا ہے تو چاول کے دانے میں بھی شفا ہے, اگر شفا ہے تو مولا کی شربت اور سبیل کے گھونٹ میں بھی شفا ہے. تو شیطان نفس کی خواہش کو پورا کروا رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ مولا حسین کی مجلس کے ذریعے سے. اسی لیے مستحبات ہیں, لیکن ہمارے یہاں سارا سلسلہ الٹا ہے. ہم اذان دیتے ہیں اتنی لمبی اتنی لمبی اتنی لمبی. شریعت میں اذانوں کو مختصر کیا گیا. ہمارے اذان آتی لگتا ہے ایسا ہے کہ جناب مسائل پڑھ رہا ہے, اذان نہیں دے رہا. مستحب ہے اذان مختصر. کیوں؟ پیش امام کے لیے ہے کہ جلدی نماز پڑھائے, کیونکہ نماز تو اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہے, مجمع کے لیے پڑھ رہا ہے. ایک بوڑھا ہے, ایک بیمار ہے, لیکن ہماری یہاں ضد ہوتی ہے مولانا اذان آئے ہمیں مغرب پڑھ کے عشاء پڑھ کے پھر افطاری کرنی. بھائی کسی شریعت میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. نماز سکون سے پڑھو, طمانینے سے پڑھو, ایک کھجور کھا لو, 2 گھونٹ پانی کا پی لو تاکہ باڈی کی جان آ جائے, پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ. اب بندہ نماز اللہ کی پڑھے اور سارا دھیان جلیبی پر, سارا دھیان ایک سموسے پر, اس کا فائدہ کیا؟ مطلب ہم ثواب کے چکر میں اور ثواب کو کیا کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. کوئی حد نہیں ہے. اذان آ جائے ایک کھجور لے لو, آدھا گلاس گرم پانی کا پی لو, بھوک بھی مر جاتی ہے, سکون سے نماز بھی پڑھو, 1 گھنٹے کے بعد جا کر کیا کرو, کھانا کھا لو. یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ جس سے انسان کو کنٹرول ہو. اور صرف رمضان میں روزہ نہیں, فرمایا اس کنٹرول کو کنٹینیو کرنے کے لیے کم از کم ہفتے میں علی کا شیعہ 1 روزہ رکھے. ہفتے میں نہیں رکھ سکتا, 15 دن میں 1 روزہ رکھے. 15 دن میں نہیں رکھ سکتا, کم از کم مہینے میں 1 روزہ رکھے, تاکہ تیرے اندر کیا بڑھے, سیلف کنٹرول ہوگا تو قربانی دے پائے گا. اور بنا کنٹرول کی وجہ سے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, امام خمینی کی باتیں بڑی علماء کے مجمع میں, مولویوں کے مجمع میں خطاب کر رہے تھے. فرمایا ہو سکتا ہے کوئی بندہ علم اخلاق پڑھے لیکن یہی علم اخلاق اسے جہنم میں لے جائے. ہو سکتا ہے بندہ علم فلسفہ پڑھے لیکن یہی علم اسے جہنم میں لے جائے. ہو سکتا ہے بندہ علم اسلام پڑھے لیکن یہ اسے جہنم میں لے جائے. سارے مولوی پریشان, تو کون سی چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی؟ تو قرآن میں ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب. جب تک تزکیہ نہ ہو
کوئی علم بندے کو کام نہیں آتا. اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بندہ غصے میں آتا ہے، غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، ہاں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے. اور مولا علی کیا بتا رہے ہیں؟ لعاب دہن مولا کے چہرے پہ پھینکا جاتا ہے. 40 قدم چل کے علی بتا رہے ہیں کہ علی وہ ہے کہ جس پہ غصے کا کنٹرول نہیں ہے، علی کو اپنے غصے پر کنٹرول ہے. یہودی مولا کے ہاتھوں میں رسیاں دیتے کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ، کہ یہودی نبی نے اتنی تبلیغ کی تم نے کلمہ نہیں پڑھا، آج کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہ یہی علی ہے جس کو میں نے خیبر میں لڑتے ہوئے دیکھا، خندق میں لڑتے ہوئے دیکھا، اسی نے مرحب کو بچھاڑا، اسی علی نے بڑے بڑے بہادروں کو بچھاڑا، لیکن آج علی ایسے کھڑا ہے جیسے علی نے زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی. مجھے یقین ہو گیا کہ جہاں سے علی کے صبر کا کنٹرول ہے وہیں سے علی کے غصے کا کنٹرول ہے. علی علی کو نہیں چلاتا، علی کا اللہ علی کو چلاتا ہے. یہ کنٹرول علی ابن ابی طالب کا کہ ہر اینی ہاں مجھے کوئی چیز کو حاصل نہیں کرنا. کہ جنگ صفین ہے، پانی پر قابض ہے مولا علی. 3 دن مولا کا پانی بند کیا، پھر مولا علی پانی پر قابض ہوئے. لوگوں نے کہا یا علی آپ بھی پانی بند کریے. یعنی تاریخ گواہ ہے اگر علی 4 دن پانی بند کرتے پوری جنگ صفین مولا جیت جاتے. لیکن ہدف جنگوں کو جیتنا نہیں تھا، کرداروں کو جیتنا تھا. کہ میرے نبی نے پانی بند نہیں کیا، میں نہیں کروں گا. کہ یا علی جتنے دن اس نے بند کیا اتنے دن آپ بند کریے. امام فرماتا ہے اگر اس نے بند کیا اور میں بھی بند کروں پھر ابی طالب کے بیٹے میں، ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کرے جائے گا. علی والا یہ نہیں کہتا اس نے میرے ساتھ برا کیا تو میں بھی برا کروں گا. امام حسین کے جملہ یاد رکھیے. کسی امام نے کسی نے پوچھا یہ بتا مقام انسان کیا ہے؟ انسان کب ہوتا ہے؟ انسان کب کہلاتا ہے؟ تو کسی نے کہا مولا آپ بتائیے. امام نے مثال دی. امام نے کہا اگر کھانا کھا کر مزہ آئے تو یہ مقام حیوان کا ہے. کتا بھی کھاتا ہے نا اسے مزہ آتا ہے، بلی بھی کھاتی ہے اسے مزہ آتا ہے. فرمایا جس سے کھانا کھانے میں مزہ آئے یہ حیوانیت ہے، اور جس سے کھانا کھلانے میں مزہ آئے یہ انسانیت ہے. اس لذت کا تعلق تیری روح سے ہے، تیرے بدن سے نہیں. آج کھاؤ گے 1 ہفتے کے بعد یاد نہیں رہتا، لیکن 5 سال کے بعد بھی یاد کرو نا کسی یتیم کو تو نے کچھ کھلایا تھا. وہ چیز انسان بھولتا نہیں ہے. تو فرمایا انسان دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. ان لذتوں کی پیروی کر جس کی ابتدا بھی نور ہے، جس کی انتہا بھی نور ہے. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. خلاصہ کلام ہم سے مودت کا تقاضا کی، اور مودت تبھی آتی ہے جب انسان کے اندر سیلف کنٹرول بڑھتا ہے. اگر میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، اپنے کانوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہا، اس کا مطلب میں اپنے سامنے بڑا پس ہوں. لیکن اگر میرے اندر کنٹرول موجود ہے، ایران کا بہت بڑا بہادر جس کو گولڈ میڈلسٹ بنا پوری دنیا میں، 200 اور مور دین 200 kg وزن اٹھایا، اس سے پوچھا کوئی ایسی چیز ہے جو تم سے اٹھائی نہیں جاتی؟ جو دنیا کا اتنا بڑا وزن اٹھائے. کہ ہاں سردی کے موسم میں کمبل اٹھایا نہیں جاتا. ارادے کی بندہ کتنا باڈی بلڈر بن جائے پر ارادہ کمزور ہو تو بندہ ذلیل ہو جاتا ہے. کبھی ایک خاتون کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، کبھی یہ پولیس والے دیکھے نا 50 کے نوٹ کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے. قیمت نہیں رہتی انسان کی. رے کی حکومت کے سامنے ذلیل ہو گئے، قاضی شورے سکھوں کے سامنے ذلیل ہو گیا. تو اسی طرح ہم میں سے بھی ہم بھی کسی نہ کسی چیز کے سامنے ذلیل ہو جاتے ہیں. اگر ذلیل ہونا بھی ہے تو اللہ کے سامنے ذلیل ہو جائے. ہاں اس کے سامنے بندہ گرتا ہے، اس کے سامنے گر جاتا ہے، اسی کے دربار میں جاتا ہے. تبھی فرمایا اے شیو، امام زمانہ کا جملہ، یہ مت سمجھنا ہم تمہارے احوال سے غافل ہیں. جو کچھ تمہاری زندگی میں ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اور امام رضا کا یہ جملہ کبھی میں بھولتا نہیں. فرمایا اپنا ہر درد اور ہر مشکل اپنے امام سے شیئر کیا. بہت بڑا عالم جو روز امام کی زیارت پہ جاتا تھا، کسی نے خواب میں دیکھا جب دنیا سے چلے گئے کہ بتاؤ موت کیسی تھی. تو انہوں نے کہا کہ قبر کی پہلی رات بڑی مشکل ہے. کہ آپ تو بڑے عالم تھے، کہ بات علم کی نہیں ہے،
اتنی وحشت ہے قبر کی پہلی رات, اتنا خوف انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے کہ جب منکر و نکیر میرے قریب, ان کا قرب مجھے وحشت دے رہا تھا, جتنے میرے قریب آ رہے تھے عجیب سی دہشت میرے اوپر طاری تھی. کہ پھر کیا ہوا کہ اتنے میں نے ایک نورانی وجود دیکھا جو میرے قریب آ رہا تھا. وہ جیسے جیسے میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے مجھے سکون ملتا جا رہا تھا, سکون ملتا تھا. جب بہت قریب آیا تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ میں تیرا امام رضا ہوں. تو میں نے فوراً کہا مولا یہاں تو بچا دیا, آگے بھی آئیں گے. تو مولا فرماتے ہیں 340 مرتبہ تو میری زیارت کو آیا تھا, 340 مرتبہ میں تجھ سے ملنے آؤں گا. یہ نہیں کہ یہاں تو کچھ کرتا ہے تو وہاں وہ تیرے لیے کچھ نہیں کریں گے. یہ تو محبت ہے. لیکن اگر مودتوں کو بندہ نبھائے, اگر اور چاہتا تو مولا حسین کو وہ جملہ بول سکتا تھا کہ امام نے بولا اور تجھ پہ تیری ماں ہوئے اور بنا اپنے کنٹرول کی. تاریخ لکھتی خون بھرایا تھا جناب حور کی آنکھوں میں, لیکن کہا حسین مولا میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں, میری ماں ایک معمولی خاتون ہے, آپ کی والدہ سیدۃ النساء. امام رضا کا جملہ سنو, فرمایا عائشیو اگر امام سمجھ کے بات کرنے میں گھبراتے ہو تو باپ سمجھ کے بات کیا کرو. اگر باپ سمجھ کے بھی بات کرنے میں ہچکچاتے ہو تو دوست سمجھ کے بات کیا کرو. مطلب کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے جو امام سے زیادہ تیرے کیا ہو, قریب ہو. ایک مولا کا شاعر ہے, اس زمانے میں تقریباً 200 ملین تومان کا ایسے نقصان ہوا کہ آج اگر کاؤنٹ کیا جائے 15 کروڑ سے بھی 20 کروڑ سے بھی زیادہ بنتا ہے. کہتا ہے پورا بزنس میرا کلیپس ہو گیا, اتنا نقصان ہوا. 20 کروڑ کا یا 200 ملین تومان کا میں قرضی بنا, نہ کھانے کے لیے فاقے, روز قرضی دروازے پہ آتے تھے. باحیا تھا, باعفت تھا, کسی کے سامنے آج تک میں نے زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلایا تھا. جب مستاصل ہو گیا میں نے کہا کس کے در پہ جاؤں, ذہن میں خیال آیا کہ جس کے پاس اس کا امام ہو وہ بندہ کیوں گھبرا ہے. اور میں نے زندگی ایسی گزاری ہے جیسے اہل بیت نے کہی ہے. کہتے ہیں کچھ پیسے گھر میں تھے, وہ پیسے دیے, میں نے ٹکٹ کٹوایا, سیدھا مشہد الرضا پہنچا. آواز تھوڑی بڑھا دیجیے گا. سیدھا میں امام رضا کی مشہد پہنچا, حرم گیا, مولا کے ذریعے کو پکڑا, بڑا ہو گیا. میں نے کہا مولا جو کچھ تھا سب کچھ گوا چکا, اتنا قرضی مولا, اسلام میں خودکشی بھی حرام ہے. ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہونا, نہ بیوی کو منہ دکھا سکتا ہوں, نہ بچوں کو, نہ محلے والے کو. کروں تو کیا کروں. کہتے بڑا رویا, امام کے ساتھ التجا کی, حرم سے باہر گیا. بھوک لگی تھی, میں نے کہا رات کی ٹکٹ کٹوا کے واپس تہران چلا جاؤں گا. جیب میں جب ہاتھ ڈالا تو جیب میں پیسے نہیں تھے. کسی جیب قطرے نے میرا جیب کاٹ لیا. غصہ آیا, دوڑا حرم گیا, مولا کے ذریعے کو پکڑا کہ مولا میں کچھ مانگنے آیا تھا, جو تھا وہ بھی آپ کا کوئی زائد تھا, اس نے میری جیب سے نکال لیا. مولا یہاں میں کروڑوں کی بات کرنے آیا تھا اور کھانے کے لیے پریشان ہوں. کہہ رہے ایرانی تھوڑا اپنی ماؤں کے ساتھ ان کا مزاج ایسا ہے, بڑا فرینکلی بات کرتے ہیں. کہتے میں نے شکایت اتنی کی امام سے کہ مولا میں اتنا سفر کر کے آیا, اس کے بجائے کہ مجھے کچھ دیتے, جو جیب میں تھا وہ بھی چلا گیا. کہتا ہے روتا ہوا باہر آیا, کروں تو کیا کروں. دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا, کچھ تو پیسے ہوں گے. ایک سکہ تھا, 54 جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے, سکہ تھا. کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں خیال آیا, عزت دار تھا, کسی سے مانگ نہیں سکتا تھا. ہو سکتا ہے کہوں مجھے ضرورت ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی چور ہے, ضرورت مند نہیں ہے, ایسے مانگ رہا ہے, جوان ہے, ہٹا کٹا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. عزت نفس انسان کی پامال ہوتی ہے. تو ذہن میں خیال آیا کہ سکہ ہے, سامنے میری نگاہ پڑی ٹیلی فون بوتھ پہ. میں نے کہا سکہ ڈالتا ہوں, جس نے بھی فون اٹھایا اسے بتاؤں گا بھائی مولا کا ظاہر ہوں, پیسے چوری ہو گئے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, ٹکٹ کا میرا کوئی پیسہ دے تو میں چلا جاؤں. اگر دے گا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو میری عزت کو کوئی پڑے گا نہیں, وہ مجھے نہیں جانتا, میں اسے نہیں جانتا. میں نے کہا اچھا آئیڈیا. ٹیلی فون بوتھ میں سکہ ڈالا, ایسے ہی کوئی میں نے نمبر ڈالا کیا. ایک بندے نے اٹھایا, ہلو.
بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں امام رضا کا ظاہرات کر رہا ہوں. پریشان تھا، قرضدار تھا، آیا تھا مولا سے شکوہ کرنے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جو پیسے جیب میں تھے وہ بھی چوری ہو گئے. کسی نے کہا اب کھانے کے لیے نہیں، زیادہ نہیں، آپ مجھے ایک وقت کا کھانا دیں، دوسرا ایک ٹکٹ دے، میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں. کہاں کھڑے ہو؟ اس نے کہا بازار رضا کے سامنے ٹیلی فون بوتھ ہے، وہاں پہ کھڑا ہوں. کیا پہنا؟ یہ کپڑے پہنے ہوئے. کہا رکو 15 منٹ میں گاڑی آئے گی. اچھا میں پریشان، میں نے کہا شاید سچ ہو، ٹھہرتا ہوں، کسی نے مذاق کیا. 15 منٹ کے بعد ایک گاڑی آئی. اس نے مجھے دیکھا، آپ نے فون کیا تھا؟ ہاں. گاڑی میں بیٹھ جائیے. بیٹھ گیا، گاڑی لے گیا. میں سمجھ گیا کہ یہ ڈرائیور ہے، وہ خود نہیں ہے جس سے میری بات ہوئی. گاڑی گئی مشہد کے پوش علاقے میں، جیسے یہاں ڈی ایچ اے، احمد آباد، تقی آباد، یہ پوش علاقے ہیں مشہد کے، امیر لوگ جہاں رہتے ہیں. گاڑی وہاں گئی، ایک بہت بڑا بنگلہ، آٹومیٹک دروازہ. گاڑی سامنے آئی، اس نے ریموٹ دبایا، دروازہ کھولا، گاڑی اندر. کہ گاڑی سے اتریے، مالک آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہ جیسے گاڑی سے اترا، 60 سال کا بوڑھا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا. جیسے مجھے دیکھا، گلے لگایا، ماتھے کا بوسہ دیا، امام رضا کے ظاہر ہو، خوش آمدید. میں نے کہا اچھا بنگلہ ہے. گھر کے اندر لے گیا. جلدی کا نوکر کو کھانا لگا، اس کے لیے کھانا بنا لگایا. کھانا کھانے لگے، پوچھنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ کہ تہران سے آیا ہوں. کیوں آئے تھے؟ کا بزنس میں نقصان ہوا. کتنا نقصان ہوا؟ کا 200 ملین کا نقصان ہوا، تقریباً سب پاکستانی 15-20 کروڑ. 200 ملین. اچھا دوبارہ بزنس کرو تو کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ اس نے کہا 60-70 ملین ہو تو میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہوں. اس نے نوکر کو کہا میری بیگ لاؤ، سوٹ کیس لاؤ. لایا، چیک بک نکالا، 200 ملین لکھے، سائن کیا، کہتے کاٹ کے چیک دیا کہ یہ تیرا وہ قرضہ. کون دیتا ہے 15 کروڑ کسی؟ لوگ 1 لاکھ بھی دیتے ہیں، جان نکلتی ہے لوگوں کی. مودت قربانی سکھاتی ہے. کہا 20 کروڑ لکھے، اس نے چیک دیا مجھے. اس کے بعد کہا کہ کتنا بولا؟ کا 70 ملین اگر ہوں تو کام چل جائے گا. اس نے 70 ملین کا چیک کاٹا، وہ دیا. کہتا ہے حق کا پکا رہ گیا، نہ جان نہ پہچان، اتنے پیسے. پتہ نہیں چیک سچا بھی ہے، چیک جھوٹا ہے، پوچھوں تو صحیح. میں نے کہا جب آپ مجھے جانتے نہیں، میں نے ایک فون کیا ہے اور اتنا بڑا چیک آپ نے مجھے دے دیا. کہ اتنے میں ایک جوان لڑکا آیا ہمارے لیے پانی لے کر چلا گیا. اس لڑکے کو دیکھا، کام کا یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے میرے پاس. اسے ہوا تھا برین ٹیومر. تہران کے سارے ڈاکٹر کو دکھایا، سب نے جواب دیا کہ بیٹا بچے گا نہیں. میں نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، اللہ کا اتنا دیا ہوا ہے، جو مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بیٹے کو بچا دو. کہا ہم سے نہیں بچے گا، لندن جاؤ، ان کی ٹیکنالوجی زیادہ ہے، شاید تیرا بیٹا بچ جائے. کہا میں نے جلدی سے ٹکٹ لی، انگلینڈ گیا، لندن کے ہاسپٹل میں گیا. 3 ٹیسٹ میرے بچے کے ہوئے. ڈاکٹروں نے کہا اگر تینوں ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو یہ ودن دی ویکس تمہارا بیٹا مر جائے گا، ٹیومر بہت بڑھ چکا ہے. پہلا ٹیسٹ کیا پازیٹیو، دوسرا ٹیسٹ کیا پازیٹیو. اب کہہ رہا میرا دل دھڑکنے لگا. تیسرا بھی پازیٹیو آیا تو بیٹا نہیں بچے گا. کہتے ہیں نرس میرے پاس آئی، کرسچن نرس. اس نے کہا تیسرا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا، بیٹا نہیں بچے گا. ہاسپٹل کے پریئر روم میں جاؤ، اب اسے دعا ہی بچا سکتی ہے. کہتا ہے پریئر عبادت خانے میں گیا، کس کو پکارتا؟ میں نے سیدھا امام رضا کو پکارا. میں نے کہا مولا اب کوئی نہیں میرے پاس، اب پریشان ہوگا. اور آپ نے بولا کہ اب نہ کوئی وسیلہ نہ کوئی دروازہ ہونا. میں نے کہا مولا خدا کی قسم ہے، اگر میرے بیٹے کو بچا لیا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی ایک ظاہر کے لیے جو کچھ کر سکا میں کروں گا. جو کچھ تیرا بڑا اس ظاہر کے لیے میں دوں گا مولا، اگر میرا بیٹا بچ جائے. کہتا یہ کہہ کر ہاسپٹل سے باہر نکلا. نرس خوشی خوشی دوڑی آئی کہ مبارک ہو، معجزہ ہوا ہے، تیسرا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے. ڈاکٹر نے کہا پھر سنو سے تینوں ٹیسٹ ہوں گے. کہا پھر تینوں ٹیسٹ ہوئے، تینوں ٹیسٹ نیگیٹو آئے. ڈاکٹروں کو یقین نہیں آیا. ابھی ٹیسٹ کیا ٹیومر ہے اور ابھی ٹیسٹ کیا کہ ٹیومر ہے ہی نہیں. کہا بیٹے کو لے جاؤ، تیرا بیٹا ٹھیک ہے. میں نے کہا کوئی دوائی کوئی کیپسول کچھ بھی نہیں، تیرا بیٹا ٹھیک ہی ٹھیک ہے.
پھر بھی یقین نہیں آیا، تہران آ کر پھر میرے ٹیسٹ ریپیٹ کروائے۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ رپورٹ اور یہ رپورٹ لگتا ہی نہیں کہ یہ پہلی والی رپورٹ تیرے بیٹے کی رپورٹ ہے۔ میں سمجھ گیا امام رضا نے ٹھیک کیا۔ کہتا ہے 4 سال گزر گئے، مجھے وہ ظاہر نہیں ملا۔ کل کی رات میں نے خواب میں امام رضا کو دیکھا۔ مولا نے فرمایا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، آج تو اپنا وعدہ پورا کر۔ کمڑوں مجھے تو کوئی ظاہر ملا نہیں، کہ کل وہ ظاہر تجھے مل جائے گا۔ کہ صبح سے شام تک میں پریشان تھا، میں حیران نہیں گیا کوئی ظاہر یہاں کیسے آئے گا۔ جب تو نے فون کیا تو مجھے پتا چلا کہ امام رضا نے ظاہر کو بھیج دیا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر وہاں سے وہ دروازے کھولتا ہے جہاں سے تو نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ لیکن یہ تب ہے جب مقام مودت پر آئے، جب تیرے اندر قربانی کا جذبہ ہو تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ عطا کرتے ہیں۔ 10 لوگ مولا حسین سے مانگتے جاتے ہیں، 1 بندے یا 2 بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ 8 نے مانگا نہیں ہے، وہ جو 2 مانگ رہے تھے نا وہ یقین سے مانگ رہے تھے۔ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر تاکہ خدا تجھے مقام یقین عطا کرے۔ تو جب تک عزیز و مودت اور یقین نہیں تب تک ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اور کربلا مودت کا میدان ہے۔ کس کی مودت؟ اہل بیت رسول کی مودت۔ اور اگر مولا حسین سے پوچھو گے تو مولا جواب دیں گے کہ اے مومن، حسین کو اپنے بدن سے محبت ہے پر خدا سے مودت ہے۔ ایک عورت سے پوچھو گے نا سب سے زیادہ اس کی عزیز ترین چیز کیا ہے؟ کہے گی میری چادر ہے۔ لیکن کربلا میں چادر بھی قربان ہوئی۔ کس پہ قربان ہوئی؟ مودت پروردگار عالم پہ۔ لیکن تعجب ہے کہ اتنا بڑا خدا جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، جرأت اس انسان کی اس خدا کی مخالفت کرتا ہے کہ میرے چوتھے وہاں فرماتے ہیں انا اقل الاقلین بل اقل من الذرات۔ کبھی ہو تو یوٹیوب پہ یونیورس کو دیکھنا، تو یونیورس کتنا بڑا ہے کہ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، یہ ذرہ انسان اس خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ جرأت اس انسان کی۔ اور جب مولا حسن مسلم عبادت پہ کھڑے ہوتے تو وجود کانپتا تھا اہل بیت کا۔ ترتعش وجودھا، سیدہ جب نماز پڑھتی تھی بیوی کی ہڈیاں کانپتی تھی۔ کسی نے کہا بی بی آپ تو معصوم ہیں، فرمایا جب ہم اللہ کے جلال کو دیکھتے ہیں تو ہیبت خدا ہمارے وجود پہ طاری ہو جاتی ہے۔ شب عاشور 1 رات کی مہلت مانگی تھی۔ اگر آپ کو پتا چلے زندگی کی آخری رات میں وہ رات اپنی بچی کے ساتھ گزاروں گا، اپنے جوان بیٹے کے ساتھ گزاروں گا، لیکن لشکر یزید والے کہتے ہیں حسین میں لشکر سے ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی اپنے چھتے پہ آواز دیتی ہے۔ عشق خدا، مودت اہل بیت، یہ قبر کا نور ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 70 سال کی زندگی خواب کی طرح گزر جائے گی۔ فرمایا ہر آنکھ روئے گی لیکن 2 آنکھیں کبھی نہیں روئے گی۔ دلوں کو کربلا لے کر چلے، سلام کریں اپنے آقا حسین پر اور دعا کریں کہ خدا قبر کی پہلی رات مولا حسین کی شفاعت نصیب کرے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور کریں۔ السلام
حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، انہوں نے نبی کی نوازیوں کو تماچے مارے۔ فرمایا اے مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ اے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری بھوکی زینب کو تابیان مارا تھا۔ اگلا سلام درد بھرا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پر جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا۔ میں کہوں گا امام زمانہ آپ کو وہ ہونٹ یاد ہے، لیکن میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ وہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کسی بچی کا بابا کی کٹی گردن نہ دکھا۔ یہ تو کربلا کی بچی تھے۔ تھوڑا سا ذکر میں شہدائے مدافع حرم کا کرو، دعا کریں خدا آپ سب کو شام میں زینب کی زیارت نصیب کرے۔ کئی ہزار جوانوں نے اپنی جانوں کو بی بی زینب پہ قربان کیا۔ آج کی بات ہے، ایرانی ڈاکٹر کہتا ہے مولانا ایک 24 سال کا شہید، اس کی 4 سالہ بچی تھی، اس کے گھر سے فون آیا، کہنے لگے ڈاکٹر 30 دن گزر گئے، بچی کا بخار نہیں اتر رہا۔ کہتے مولانا میں بچی کو دیکھنے گیا، بڑا تیز بخار، مارو یہ کہہ رہے تھے مجھے ڈر گئی میری بچی مر نہ جائے۔ کہتے جب میں نے غور سے دیکھا بچی کے سرانے پہ اس کے بابا کی تصویر تھی، میں نے اس کی ماں کو کہا تصویر ہٹا ورنہ بچی مر جائے گی۔ کہتی ہے ڈاکٹر کیسے ہٹاؤں، جب جب ہوش میں آتی ہے کہتی ہے مجھے میرا بابا دکھا۔ بچی کو چپ کرانے کے لیے بابا کی تصویر دکھا۔ میں نے کہا نہیں، جب تک تصویر دیکھیں گے بچی ٹھیک نہیں ہوگی۔ کہتا ہے مولانا میرے کہنے پہ انہوں نے تصویر ہٹائی، 15 دن نہیں گزرے بچی کا بخار اتر گیا۔ اب یہ ڈاکٹر زار و بازار رونے لگا۔ میں نے کہا ڈاکٹر اس میں خوشی کی بات ہے، رونے کی بات نہیں ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے مولانا بچی نے ایک تصویر دیکھے تھے، بچی کو بخار ہو گیا۔ او مولانا تصویر پہ کوئی زخم نہیں تھے، مجھے نہیں معلوم سکینہ او بابا کی کٹی گردن کیسے دیکھے، او ظالم چھری مارتا رہا۔ تبھی امام زمانہ فرماتے مومن جب بھی میرے ظہور کے لیے دعا کرو خدا کو 2 بیویوں کا واسطہ دیا کرو، ایک خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، دوسرا خدا کو میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو۔ 40 سال خون روتے رہے۔ آیت اللہ مرزا شیرازی فرماتے اگر شیعہ اتنا سنے نا اس کے رونے کے لیے کافی ہے کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دروازہ، اس کے رونے کے لیے یہ کافی ہے۔ امام سجاد سے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ رو کر کہتے تھے شام اور شام کا دروازہ۔ سخت روایت ہے لیکن واستہ میں خدا امام زمانہ
مولا دربار میں ایسا کیا ہوا؟ فرمایا شام اور شرابی کا دربار، مولا دربار میں ایسا کیا ہوا؟ فرمایا ایک رسی تھی جس نے مجھے بڑا رلایا۔ قدیمی مومنوں، یہ رسی کون سی رسی؟ فرمایا ایک رسی تھی اور 18 گردن تھے، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا۔ فرمایا میں جب اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا، باقر کی آواز آتی تھی بابا میرا گلا گھٹ رہا۔ پورے سفر میں میری کمر جھکی رہی۔ اتنے میں یزید دربار میں آیا، اللہ جانے شمر لعین یزید کے کانوں میں گر۔ اس نے پہلی نگاہ قیدی بیویوں پہ کی، پہلا سوال کیا حسین کی 4 سالہ بچی کہاں ہے؟ شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا، منو نے جیسے بی بی سکینہ کو دیکھا پہلا سوال کیا، بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ اپنے والد کے جملے بڑے سخت ہیں، کہ جیسے پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ دوبارہ کا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہ ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ اس سے میں کہا مجھے جواب کیوں نہیں دیتی؟ یا امام سجاد کی آواز آئی، مرو بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، بچی کی آواز کیسے نکلے؟ گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ مدعو نے حکم دیا رسی کھولی، جیسے رسی کھولی گئی دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ہے۔ دوسرا سوال کہنے لگا بچی تیرے چہرے سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ امام سجاد کو دیکھ کے مولا فرماتے سکینہ جواب دے، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا پر بچی نے بتایا نہیں تھا۔ سکینہ نے دھیمی سی آواز میں کہا میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ منو کہتا میرے قریب آ میں تجھے کھجور دوں گا۔ امام فرماتے ننھی سی بچی منو کے قریب گئے، یہ یزید نے اشارہ کیا دشت بلایا جائے۔ فرمایا عرب دشت میں کھجور رکھتے تھے، یا دشت بچی کو دیا۔ بچی نے جیسے کپڑا ہٹایا وہ کیا دیکھا؟ ایک کٹی ہوئی گردن ہے۔ اللہ کسی بچی کو بابا کا گدا سر نہ دکھائے، رو کے کہنے لگی او میرے تین دل کے پیاسے بابا، او میرے غریب الوطن بابا، او میرے پردیسی بابا۔ او بابا اپنی آنکھوں کو کھولو، ذرا میرے زخمی کانوں کو دیکھو۔ اللہ القوم الظالمین۔ مولا حسین کی کٹی ہوئی گردن امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید تھے جس کے گلے کو پیچھے سے کاٹا گیا۔ اے خدا تجھے شہداء کربلا کا واسطہ۔ یہ دن بیعت امام زمانہ کے دن 8 کے بعد بیعت امام ہے۔ ہر مومن 9 ربیع الاول 10 ربیع الاول کو تجدید بیعت کرے اپنے امام کے ساتھ۔ ایران میں عید بیعت منائی جاتی ہے، یہ بیعت کی عید ہے کہ اپنے مولا سے تجدید بیعت کریں۔ بیعت کا مطلب یہی ہے کہ مولا میں زندگی ایسے گزاروں گا جس میں آپ کی خوشنودی ہے۔ فرمایا مرعشی نے جب میرے شیعوں کو کہہ دو کہ جب میں ان کی نیکیوں کو دیکھتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں، لیکن جب میں ان کی برائیوں کو دیکھتا ہوں کربلا کے مصائب اتنا نہیں ہوتا کہ
اتنا ان کے گناہوں پہ ہوتا تو کم از کم امام کو خوشی نہیں دے سکتے تو مولا کو زخم تو نہ دے. یہ بیعت کے دن ہے خدا ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں. اے خدا جن مرحوم کے لیے مجلس رکھی گئی شہید احمد ملک مختار احمد نازر صاحبہ بنت تمیز حسن اور بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں خدا اس کا ثواب ان تک پہنچا دے, ان کے درجات کو بلند فرما, ہم سب کے صغیر و کبیر و گناہ معاف فرما, ہم سب کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما, ان گنہگار آنکھوں پہ امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما, قبر و قیامت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما. پروردگارا بحق محمدی جناب سلمان کی دعا ہمیشہ کیا کرے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل صالح عطا فرما. ہم سب کو امام کے اعمال و انصار میں شریک فرما, ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما, ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے محفوظ فرما, مسلمان اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ محمد و